بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ ہے جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امیہ بن خلف کو جاہلیت کے زمانے سے اس کا دوست تھے، اور جب بھی امیہ مدینہ سے گزرتے تو ان کے یہاں قیام کرتا۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے گزرتے تو امیہ کہاں قیام کرتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ عمرہ کے ارادے سے گئے اور امیہ کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت بتاؤ، میرے لیے کوئی ایسا وقت بتاؤ کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ چنانچہ امیہ نے انہیں دوپہر کے وقت ساتھ لے کر ان کے گھر سے نکلا۔ ان سے ابو جہل کی ملاقات ہوئی، راستے میں ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے بتایا کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو جہل نے کہا میں تمہارے مکے میں امن کے ساتھ طواف کرتا ہوا نہ دیکھوں، میں تمہیں مکہ میں امن کے ساتھ طواف کرتا ہوا نہ دیکھوں۔ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور اس خیال میں ہو کہ تم لوگ ان کی مدد کرو گے۔ خدا کی قسم اگر اس وقت تم ابو صفوان امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو تم اپنے گھر سلامتی سے نہیں جا سکتے تھے۔ اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند ہو گئی کہ اللہ کی قسم آج تم نے مجھے طواف سے روکا، آج اگر تم نے مجھے طواف سے روکا تو میں بھی مدینہ کی طرف سے تمہارا راستہ بند کر دوں گا اور یہ تمہارے لیے بہت سی مشکلات کا باعث بنے گا۔ امیہ کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ جیل کے سامنے بلند آواز سے بولے تو امیہ نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ ادھر کا سردار ہے، تھوڑا سا آہستہ بولو۔ اس پر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے امیہ، اس طرح کی گفتگو نہ کرو، اللہ کی قسم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن چکا ہوں تو ان کے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ امیہ نے پوچھا کیا مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس کا مجھے علم نہیں۔ امیہ یہ سن کر بہت گھبرایا اور جب اپنے گھر لوٹا تو بیوی سے کہا اے ام صفوان، دیکھا نہیں سعد میرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا کیا کہا؟ امیہ نے کہا کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ کسی نہ کسی دن وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے پوچھا کیا مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا اس کی مجھے خبر نہیں۔ امیہ کہنے لگا خدا کی قسم اب میں مکہ سے باہر کبھی نہیں جاؤں گا۔ پھر بدر کی لڑائی کے موقع پر جب ابو جہل نے قریش سے لڑائی کی تیاری کے لیے کہا کہ اپنے قافلے کی مدد کے لیے چلو تو امیہ نے لڑائی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ابو جہل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ابو صفوان تم وادی کے سردار ہو، تم اس جگہ کے سردار ہو، جب لوگ دیکھیں گے کہ تم ہی لڑائی میں نہیں نکلتے تو دوسرے لوگ بھی نہیں نکلیں گے۔ ابو جہل اس طرح اس کو سمجھاتا رہا۔ آخر مجبور ہو کر امیہ نے کہا جب یہ لوگ نہیں مانتا تو خدا کی قسم لڑائی کے لیے میں ایسا تیز رفتار اونٹ خریدوں گا جس کا ثانی مکے میں نہیں ہوگا۔ امیہ نے بیوی سے کہا ابو صفوان میرا سامان تیار کر دے۔ اس نے کہا ابو صفوان اپنے یسربی بھائی کی بات بھول گئے ہو؟ امیہ نے کہا میں بھولا نہیں، ان کے ساتھ صرف تھوڑی دور تک جاؤں گا، جب یہ نکلیں گے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ جب وہ لوگ منزل میں ٹھہرتے تو اپنا اونٹ اپنے ساتھ باندھتے رکھتے اور ایسا ہی احتیاط کرتے۔
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کرا دی۔